السلام علیکم وبرکاتہ۔ چھوٹی چھوٹی دشمنیاں جو ہیں وہ بہت بڑی انسان کی زندگی میں پرابلمس لاتی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی دشمنیاں یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہی فیوچر انسان کا تو تباہ کر دیتی ہیں، بلکہ اس کی نسلوں میں بھی تباہی آ جاتی ہے۔ ہم بڑا عرصہ پہلے سنا ہے، اخبار کی ایک سرخی پڑھی ہم نے کہ ٹیپو ٹرکاں والا کوئی ہے لاہور کے ڈان ان کا مرڈر ہو گیا۔ تو ہمیں نہیں پتہ تھا، خیر ابھی ایک نیوز میں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا بڑا ینگ بڑا خوبصورت سا امیر بلاج اس کا نام ہے جی، کہتے وہ مرڈر ہو گیا۔ پتہ چلا تو یہ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا تھا۔ کتنی بدقسمت فیملی ہے۔ اب اس لڑکے کا پھر ایک میں نے وہ سن رہا تھا، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں اپنی نسلوں کو دشمنی نہیں دے کے جاؤں گا نا، لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکا قتل ہوا۔ بڑا خوبصورت بڑا ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے لوگ اور سمجھدار لوگ اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کو دشمنیاں نہ دے کر جائیں، محبت کرنا سکھائیں، ہیومینٹی سکھائیں، دوستی سکھائیں، دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھائیں۔ ابھی تو دنیا کی جو جنگیں ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر سیٹل ہو رہی ہیں، ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنی بھی دنیا کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے نا کسی دو ملکوں کی، تو بعد میں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سمجھدار لوگ آتے ہیں، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیسیجن کرتے ہیں، اور چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے فیصل آباد میں بھی ایسی بہت سی دشمنیاں، جس میں بڑے بڑے ینگ بڑے بڑے خوبصورت لڑکے، ایک فیملی کا اکیلا ہی لڑکا رہ گیا تھا ان کی فیملی میں، وہ لڑکا مرڈر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی جو ہیں بہنیں، وہ اس کی بہن نے الیکشن لڑا، سسٹر نے نا، لیکن وہ ہار گئی۔ تو کہنے کا مسئلہ ہے کہ ان گھروں کے بھی جن کی عورتیں کبھی نہیں باہر دیکھی تھی، جب ان کے مرد ہی نہیں رہ گئے تو ان عورتوں کو باہر نکلنا پڑا۔ تو یہ بڑی نا تکلیف دہ بات ہے۔ تو آنے والی نسلوں کو نا آسانیاں دے کر جائیں، وسائل دے کر جائیں، نہ کہ مسائل دے کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑے سمجھدار اور بڑے اچھے اور بڑے ہی گریٹ لوگ ہیں جو اپنی دشمنیاں اپنی زندگی میں بھی ختم کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی بھی دشمنیاں ختم کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ یہ شو شاہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یقین جانے بس۔ یہ ایم ہی بندے کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کالج میں، یونیورسٹی میں یا محلے میں ادھر ادھر تھوڑا درگزر کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھا دیں بیٹھ کے۔ کوئی دوسرا بندہ بھی اتنا برا نہیں ہوتا، جب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن نہ یار خدارا اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ اچھا انسان بنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص شکر ہے۔ اب انسان بنے رہنا اس میں ہمارا اپنا ہے کہ ہم انسان بنے رہتے ہیں یا ہم جانور بن جاتے ہیں۔ تو جانور تو نہیں بننا چاہیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک انسان کے قتل میں پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں تو میں پوری دنیا کے انسانوں کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں دھکیل دوں گا، پھینک دوں گا، ایک انسان کے قتل میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی جاندار کو نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حساب کتاب تو آخر ہوگا آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی جو ہے ان کی فیملیز جو ہے جن پریشانیوں سے جن چیزوں سے گزرتی ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سمجھدار لوگ وہی ہیں جو اپنی نسلوں کو سیدھے راستے پہ، شرافت کے راستے پہ لگاتے ہیں، اور ان کی اگر وہ بچے چھوٹی موٹی ان سے غلطیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں کہ بیٹے یہ ہے فلاح کا راستہ، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ نہ چلو، ٹھیک ہے نا۔ وہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے گریٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نکال دیتے ہیں اس پرابلم سے، ان چیزوں سے۔ ظاہری بات ہے جو ان کا تجربہ ہے بڑوں کا وہ چھوٹوں کا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ چھوٹوں نے بھی زندگی گزارنی ہے، بڑوں نے گزاری ہوتی ہے، تو بڑے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، ایجوکیشن کا دور ہے۔ ہمارے تو دین میں ہے کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے نا۔ علم بہت ضروری ہے، علم کے بارے میں کئی احادیث موجود ہے ہمارے، ٹھیک ہے نا، کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہمارے تو قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کا جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے نفع والا علم دے یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں قرآن کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو یہ سکھایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی شخص کی حالت نہیں بدل جس کو اپنی حالت خود نہ بدلنے کا ہو۔ تو اپنی حالت کو بدلیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لائیں، شرافت کے راستے پہ لائیں۔ یہ شوکا شاکی، یہ ہیروئزم یقیناً کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بس ایک ایج ہوتی ہے جب کہ آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ ان کے پیسوں پہ پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا اوپر والا بٹن بھی کھولتے ہیں، آپ ہیرو بن کے پھرتے ہیں، بالوں کو یوں بڑھاتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، لیکن جب وہ والد سر سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اگر اس کی زندگی میں اپنے آپ کو ایجوکیشن، تعلیم، بزنس، کاروبار یا کسی پروفیشن ایکٹ میں نہیں لاتے تو آپ بعد میں بہت زیادہ مشکلات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وقت کو سنبھالیں، جتنا آپ کا ہے وہ تعلیم کا پیریڈ اس کو تعلیم میں خرچ کریں اور محنت کریں، اچھے اسٹوڈنٹ کے ایجوکیشن میں کمپٹیشن کریں، ٹھیک ہے نا، بزنس میں کمپٹیشن کے، ہیلتھی کمپٹیشن کے، پازیٹیو سوچیں، ٹھیک ہے نا، معاف کرنا سیکھیں، معاف کر کے آگے چلیں۔ یہ تو میری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ معاف کر دیا اپنے سخت دشمنوں کو۔ آپ کے چچا کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جب اسلام نہیں لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف دی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چچا تھے، تو جا کے انہوں نے اس بندے کو تکلیف دی، کافر کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اسلام لائے اور کہا کہ آئیں خانہ کعبہ میں آئیں، امیر حمزہ نے تلوار نکال لی، اب کھل کے اسلام کا اعتراف کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا قاتل آیا، وہ اسلام لے آیا تھا، تو آپ نے اس کو بھی کچھ ہی ایذا نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اسلام میں آ گیا تھا تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن آپ نے اتنا ضرور کہا کہ میرے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت امیر حمزہ وہی ہیں جن کے بارے میں جب آپ گئے تو کچھ قریش کی عورتیں رو رہی تھی اپنے میتوں پر، تو آپ حضرت امیر حمزہ کے لیے آپ غمزدہ ہو رہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے تو وہ بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیں یہ سبق دیا، فتح مکہ کی ہے، فتح مکہ میں سے آپ کو نکالا گیا، کسی کو گھر سے نکال دے تو وہ کیا کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب گھر سے نکالا گیا، مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے علاقے سے نکال دیا گیا، تو جب فتح کر کے مکہ کو جیت کے واپس آئے تو اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، امان دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے لڑائیاں بھی ان سے، لیکن بعد میں چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے آپ کا اخلاق دیکھا، اپنا حسن اخلاق دیکھا، تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا، تو ہم جو ہیں وہ مسائل، مشکلات دے کے جاتے ہیں۔ چھوٹی سی کوئی جگہ ہے ہماری، کنالوں میں، مربوں میں، یا بڑی بھی مربوں میں ہو، یا کوئی مکان ہو 5 مرلے کا، 2 مرلے کا، تو اس کی لڑائیاں کر کے ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا ایک زندگی گئی وہ بھی گیا اور آپ کی زندگی بھی گئی، کیا وہ پچھتاوا اگر آپ کہیں بھاگ بھی جائے تو پچھتاوا آپ کے اندر سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ تو خدا را اپنے نسلوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو ان چیزوں سے بچائیں، سویلائزڈ کریں، اپنے آپ کو مہذب کریں، مہذب معاشرے میں بدلیں اپنے آپ کو۔ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی جو ہے، ہاں حق تلفی ہو جاتی ہے بہت سارے معاملات میں، لوگ آپ کا حق کھا جاتے ہیں، تو یار کوشش کر لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو ساتھ دلائیں، ٹھیک ہے نا، اسٹرگل کریں، ٹھیک ہے نا۔ 3 ہی لڑائیاں ہمارے لیے تو زن، زر، زمین، ٹھیک ہے نا۔ نبی کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت کی وجہ سے لڑائی ہوگی، پیسے، مال و دولت کی وجہ سے لڑائی ہوگی، زمین کی وجہ سے لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو سگے بھائی ہوتے ہیں، اگر کوئی مثلا ایسی چیز ہے، کوئی تھوڑا سا کسی کو زیادہ حصہ چلا جاتا دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کسی کو قتل نہ کریں، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، پیار محبت آپس میں تقسیم کریں، نفرتیں نہ پھیلائیں آپس میں، نفرتیں نہ دیں، نہ نفرتیں اپنی نسلوں کو دے کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی، اگر آپ تو میچور ہیں، آپ کے بعد وہ اسی ڈگر پر چلے رہتے ہیں، لوگ ان کو اس سے ہٹنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب بندے کی ایج زیادہ ہوتی ہے، جس میں شعور جب جاگتا ہے، وہ بھی ایک ایج ہوتی ہے جس میں شعور، اویئرنیس جاگتا ہے، لیکن کچھ لوگ تو اس اویئرنیس کے جاگنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جب ان کا شعور جاگتا ہے، وہ پھر صلح کی طرف آتے ہیں، اور صلح ہی بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ٹھیک ہے نا، زمین کے اندر ہی جانا ہے۔ زندگی ہے کتنی کہ ابھی تو پاکستان میں ویسے ہی 60 سال سے زیادہ کوئی بہت ہی کم لوگ، بڑے خوش قسمت لوگ جاتے ہیں، اتنی سی ایج ہے، تو یار اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ ویسے بھی کہتے ہیں جو اپنا غصہ اللہ کی رضا کے لیے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے جنگ میں کافر کے اوپر چڑھ گئے، اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا تھا، وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگے کیوں اٹھے؟ کہتے پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، تو اب میری اس میں غصہ شامل ہو گیا، تو اللہ کے لیے غصہ کریں، اللہ کے لیے کریں۔ ہم دین اسلام، ہم یہ چیزوں سے بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جاتے ہیں وہاں پہ کینکریاں مارتے شیطان کو، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر اپنے نفس کو ہی نہیں مارا تو وہ آپ کو کینکری کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ اپنے نفس کو ماریں، ٹھیک ہے نا۔ صلح، جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو صلح کرانے والے، وہ بھی بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگوں میں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان اور حیوان میں فرق ہی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، انصاف کا معاشرہ، ٹھیک ہے نا، یہ چیزوں کی طرف آئیں، اپنے طور پہ جتنا چیزیں بہتر کر سکتے کریں، اللہ آسانی کرے سب کے لیے۔
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں صلح جو بنائے اور علم نافع عطا فرمائے، نفع والا علم دے. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.